کا حال یہ ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں. کسی سے کوئی کہہ دے کہ میرا پیسہ واپس کر، انہوں نے کہا میں نے دینا ہی نہیں تیرا. وہ کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، قیامت کے دن لے لوں گا. بجائے وہ افسوس کرنے کے، توبہ کرنے کے، رجوع کرنے کے، اس کو راضی کرنے کے، کہتا جی قیامت ہی لینا ہے تو جڑا جیب وچ لئی پھردا اے بھی پھڑا دے، سارا کٹھا حساب کر لیں. وہ کہتے ہیں جو جیب میں ہے یہ بھی ہمیں دے دو، قیامت کے دن حساب ہو جائے گا. حالانکہ قیامت کا ماجرا اتنا خطرناک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آتے ہیں، اپنی ذات مبارکہ کو پیش کر کے کہتے ہیں میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے آج بدلہ لے لو، قیامت کے دن محمد کریم کو نہ پکڑنا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے کہا آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی، میرا بھی جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں. صحابہ کی غضبناک نگاہیں اس انسان پہ پڑی. آپ نے کہا آگے آنے دو، اسے کہو آ کر بدلہ لے لے. کہا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے. کہا اس کو لاٹھی دے دو. آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا. مصطفیٰ علیہ السلام نے پیٹ ننگا کر لیا. سیدنا علی کھڑے ہوئے، کہا نحری دون نحرک، محمد کریم کی جگہ پر میری گردن قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اے بدلہ لینے والے، محمد سے بدلہ نہ لے، مجھ سے لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے اس کو لاٹھی ماری تھی، اس کو بدلہ بھی مجھ سے لینے دو، آگے آ جاؤ بدلہ لے لو. وہ لاٹھی لے کے آگے بڑھتا ہے، صحابہ کی چیخیں بلند ہوتی ہے اور وہ قریب آ کے لاٹھی کو پھینک دیتا ہے. مصطفیٰ کے بطن مبارک سے چمٹ جاتا ہے. کہتا ہے آقا ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، مجھے لگ رہا تھا اب آپ کی اور ہماری جدائی کے لمحات قریب ہو گئے، جی چاہا آخری وقتوں میں میں اپنے منہ کو آپ کے پیارے بطن سے لگا لوں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ میرے چہرے پہ جہنم حرام کر دے. لیکن بدلہ کتنی عظیم چیز ہے، حشر کی سختیاں کتنی شدید ہے. مصطفیٰ اس حال میں، بیماری کے حال میں کہتے ہیں اس کو بدلہ لینے دو، قیامت کے دن بدلہ دینا بڑا مشکل ہے. اور آج یہ مذاق بن چکا ہے. وہ کہتا ہے یہیں پر اگر حساب کتاب کرنا ہے، اگلے جہان کرنا ہے تو جو جیب میں ہے وہ بھی دے دو. اس کا معنی یہ کہ گناہ کا تصور، قیامت کے دن پیشی کا تصور، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور ہمارے دل سے مٹ گیا ہے. یاد رکھیے تمام گناہوں سے توبہ کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی تمام خطاؤں پہ توبہ کرے. توبہ دونوں چیزوں پر ہے. اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے یہ بھی گناہ ہے. اللہ نے حکم دیا اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس پہ بھی معافی مانگیں. اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم دیا ہوا کام کر نہیں رہے، جو کر رہے ہو اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان دونوں گناہوں پر معافی مانگنا انسان پر واجب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں انسان عام توبہ کرے، اگر اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ مذاق نہ ہو، سچے دل سے توبہ ہو، اور وہ یہ کہے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ اس توبہ کو قبول کر کے اس عام توبہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. لیکن اگر توبہ کرتے ہوئے انسان کو کوئی گناہ یاد آ جائے، اس کی لذت یاد آئے اور وہ اس گناہ سے معافی نہ مانگے، تو وہ گناہ یہ توبہ کرنے کے باوجود باقی رہے گا. انسان اللہ کے دربار کے اندر معافیوں کا سوال پیش نہ کر لے. یہ گناہ جو ہے یہ انسان کی روح کو مردہ کرتا ہے. دیکھیں نا انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، ٹائیفائیڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، کینسر ہو گیا، مختلف بیماریاں ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی. اسی طرح گناہ انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں، انسان کے دل کو بیمار کرتی ہیں. غذائیں چیزیں بھی دو ہیں، ایک اس زمین سے پیدا ہوئی یہ جسم، ایک روح ہے جو اللہ کے حکم سے آئی. اس جسم کی غذا بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، نیکیے ہیں. اور اگر انسان نیکیوں سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، گناہوں کی وادی میں گر جائے، تو یہ گناہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتے ہیں. جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا
اگر وہ نہیں کر رہا، مثلا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، لیکن دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، قوم کی محبت ہے، برادری کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، یعنی وہ کام نہیں کرتے جس سے برادری روک دے، قوم روک دے، بھائی روک دے، دوست روک دے، بیوی روک دے، بچے روک دے، نہیں جی یہ کام نہیں ہو، جس کام سے اللہ کا رسول روک دے، اگر اس کام سے میں باز نہیں آتا تو معنی کیا ہوا کہ میرے دل میں رسول اللہ کی محبت. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حال بیان کیا جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا ہے کہ قبر کے اندر ایک فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے. وہ پتھر اٹھانے کے لیے فرشتہ جاتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ پتھر اٹھا کے واپس لاتا ہے، وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ پھر پتھر مارتا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ فرض نماز کے وقت پہ سونے والا، مستقل تارک نہیں، کرکٹ میچ کے لیے چھوڑنے والا نہیں، ہاکی میچ کے لیے چھوڑنے والا نہیں. اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ادھر نماز کھڑی ہوتی ہے، ادھر وہ کمپنی سے بھاگتے ہیں، مسجد کے پاس سے نکلتے، بھائی نماز، مجھے بڑا ضروری کام یاد آ گیا ہے. نماز سے بھی ضروری کوئی کام ہے؟ نماز سے ضروری تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ نماز کے وقت پہ بھاگتے ہیں. یہ وہ ہے جو نماز فرض کی ادائیگی کے وقت سو رہا ہے، اٹھ کے پڑھے گا، تارک نہیں ہے، مستقل. اور جو مستقل تارک ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اس کی یہ سزا ہے، لیکن انسان پرواہ نہیں کرتا اس کی. اچھا یہ معدے میں السر ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی آج کے بعد آپ کی لال مرچیں بند ہیں، گرم مسالے بند ہیں، حیدرآبادی بریانی بند ہے، انڈونیشیا کے پھوکے چاول کھایا کرو ابلے ہوئے. اب یہ آیا گھر میں، بیگم صاحبہ نے گوشت بھون کے خوب گرم مسالے، کڑی پتہ ہے وہ سب تیار کر کے 12 مسالے 13واں سواد اس کے سامنے رکھ دیا. اب اس نے ایک لقمہ لیا اور اسے آگ لگی، مرچیں اندر گئی. تو کیا خیال ہے، بیگم سے راضی رہے گا، خوشی سے رہے گا؟ کیا پاگل تجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، معدے میں السر ہے، مر جاؤں گا، تو مجھے مارنا چاہتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ وہ کھانا دیا جس کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا. ڈاکٹر کی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ لال مرچ سے منع کر دے تو ہم منع ہو جائیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ جو فرض نماز میں سوتا رہے اس کو اللہ یہ عذاب دیتا ہے. جتنی محبت ڈاکٹر کے کلام سے ہے، جتنا سچا میں ڈاکٹر کے کلام کو جانتا ہوں، محمد کریم کے کلام کو اتنا بھی نہیں جانتا. اگر اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، تو توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اللہ کی طرف جھکیے، گڑ گڑائیے، اس دل سے اللہ کی پناہ میں آئیے جو دل دھڑکتا تو ہو لیکن اس میں مصطفیٰ کا پیار موجود نہ ہو. اس دل سے معافی مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے جس دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت نہ ہو. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہی دین اسلام کی اصل حقیقت ہے اور سارا کا سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی بات ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اللہ کا دوست قرار دیا جائے. جو توبہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے. اور اس سے بڑا ٹائٹل دنیا آخرت میں انسان کو اور کوئی اور مل سکتا؟ کوئی کہتا میں فلاں وزیر کا دوست ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، میں فلاں امیر کا دوست ہوں، میں فلاں بادشاہ کا دوست ہوں، میں فلاں کا دوست ہوں، میں فلاں کا دوست ہوں، اور کوئی اللہ کا دوست بن جائے، اس کا مقابلہ کس سے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے دوست کا اعلان آسمانوں پہ کرتا ہے، جبرائیل کو خبر دیتا ہے فلاں ابن فلاں، اللہ فرماتا ہے میرا دوست بن گیا ہے، جبرائیل تم بھی اس سے دوستی کرو. جبرائیل اللہ کے ولی کا نام آسمانوں میں بلند کرتا ہے، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا دوست ہے، ہر فرشتے پر لازم ہے اس سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دے کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے.
یہ اللہ کی شان ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے، ماں کے حق میں گستاخی کر بیٹھے اور معافی مانگنے جائے، ماں پہلی دفعہ میں معاف کر دیتی ہے، 100 دفعہ دھتکارتی ہے۔ 10 دن ہو گئے تجھ سے بول چال بند کی، آج تجھے خیال آیا، آج تجھے شرم آئی، 10 دن سے نہیں پتا تھا ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، اس کے شان میں کمی بیشی ہو جائے، آپ معافی مانگنے جاؤ، وہ 10 دفعہ آپ کو تانے مارے گا۔ چھوٹا سا تھا، تجھے پالا تھا، اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اب باپ کے ساتھ باپ بھی تانے دیتا ہے، ماں بھی تانے دیتی ہے، دوست بھی تانے دیتے ہیں۔ اللہ تیری رحمتوں پہ قربان ہو جاؤں، اللہ کے در پر روح کے یہاں اٹکنے سے پہلے پہلے چلے جاؤ۔ 80 100 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال کے گناہ لے جا کر ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو، اللہ ان گناہوں پر معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نہ تانے دیتا ہے، نہ یہ کہتا ہے بوڑھا ہو کر میرے پاس آیا، ایک سوال پہ سارا معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آتا ہے، اس نے 20 سال بڑی عبادت کی، پھر 20 سال بڑے گناہ کیے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے، اسے احساس ہوا کہ کوئی دور میرا تھا، اللہ سے بڑی محبت تھی۔ کہنے لگا اللہ اتنے سال تیری عبادت کی، پھر اتنے سال گناہ کیے، اگر آج میں تیرے در کا فقیر بن کے پھر آ جاؤں، پھر معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معافیاں مل جائیں گی؟ جواب آیا احببتنا فاحببناک ترکتنا فترکناک، تو نے محبت کی تھی، ہم نے بھی تجھ سے پیار کیا تھا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا، اور اگر آج بھی اپنی زندگی کے گناہوں کا بوجھ لے کے ہمارے در پہ آئے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر کے پھر قبول کر لیں گے۔ توبہ قبول کرنا اللہ کی مالک کی صفات اور اس کی رحمتیں ہیں۔ شیطان کے اس چکر میں کبھی نہ آؤ۔ شیطان مایوس کرواتا انسان، میرے اتنے گناہ ہو گئے، میری معافی، 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، میری معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا نا، اے اللہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، انہیں گناہوں پر۔ اور مالک نے جواب میں فرمایا تھا جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہاں، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، کھول کر بیان کر دیا، توبہ کی اپنے گناہ سے، اصلاح کی، اس گناہ سے الگ ہو گئے، نیکی کے راستے پہ چلے، پھر بیان کیا، اگر وہ پہلے کسی اور منہج پہ، کسی اور راستے پہ، کسی خطا پر تھے تو لوگوں سے بیان کیا کہ یہ میرا پرانا ماجرا تھا، جب میں بینک کا مینیجر تھا، میرا پرانا ماجرا تھا، میں سود کا کاروبار کرتا تھا، پرانا ماجرا تھا، لاٹری جوئے کے کاروبار میں ملوث تھا، اب میں نے توبہ کر لی، اب میں اپنے پرانے عقائد سے، پرانے اعمال سے باز آ گیا، یہ بیان کرے۔ اگر یہ ایسا کر لے، یہی لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا اگر کفر کرنے والا، بدعت کی دعوت دینے والا، شرک کرنے والا بھی خالص سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کا دروازہ بجایا جائے، کوئی ہے نہیں جس کے در پہ رویا جائے، سب مجبور ہیں، سب محتاج ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں عرش والے کے در کے سامنے۔ اس کا دروازہ بجاؤ، اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہا کرتا۔ توبہ کرنا انبیاء اولیاء کا شیوا ہے، یہ ان کا منہج ہے، یہ ان کا سکھایا ہوا دین ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام
ان کے بارے میں قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، معافی مانگنے کے کچھ کلمات سیکھے، معافی مانگی تو پھر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔